دیگر نمازیں، نماز توبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے پھر اٹھ کر وضو کرتا ہے پھر نماز ادا کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو جب سمجھے کہ غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو بجائے گلٹ میں رہنے کے فوراً اللہ کی طرف لپکے اور دعا کر کے معافی مانگ لے. لیلۃ القدر کے نوافل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 میں سے ایک رات ہے. 15ویں شعبان کے نفل. 15ویں شعبان کی رات شب برات کے نوافل کے لیے قیام کرنے اور جاگنے کا اہتمام کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے. اس طرح صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنے والی روایت بھی جو ابن ماجہ میں ہے سخت ضعیف ہے. قیامت کے دن صرف وہی نماز قبول ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی. ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا وہی صلاۃ حاجت، کہ اس کا ذکر نہیں آیا. بات یہ ہے کہ صلاۃ حاجت بنیادی طور پر کیا ہے؟ حاجت کی نماز. حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو. تو اس میں آپ جا کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں، یہی صلاۃ حاجت ہے. وہ جو دعا ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن بحیثیت دعا کے یعنی بحیثیت دعا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ویسے دعاؤں میں بحیثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں، تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ روایت میں ضعف ہے، اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں، یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے. لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی. آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، یہی صلاۃ حاجت ہے. ٹھیک ہے، چلیے کام تمام. تو الحمدللہ آپ کی کتاب مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.